میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام عید قربان کے تعلق سے مولانا شمیم بستوی صاحب کے در دولت پر ایک خصوصی تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس کی نظامت امیر مقامی مسلم باری صاحب نے ادا کی اور مولانا شمیم بستوی صاحب نے سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیات اور سورہ فاتحہ کی ترجمانی اور مختصر تفسیر بیان فرمائی۔ تو آئیے ناظرین، آپ بھی استفادہ کیجئے، جو کچھ یوں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام کو یہ اطلاع ہے کہ آج کا یہ خصوصی تربیتی اجتماع بالخصوص عید الاضحیٰ عید قربان کے تعلق سے جو ہے یہاں منعقد کیا جا رہا ہے، اور مولانا کیونکہ طبیعت آپ کی علیل رہتی ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف ہے، تو مولانا شمس الحق شمیم بستوی صاحب سابق امیر مقامی علی گڑھ شہر سے ہم نے درخواست کی کہ انشاءاللہ ہم جو ہے آپ ہی کے مقام پر حاضر ہوں گے اور ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے۔ تو میں بہت بصد احترام مولانا شمس الحق شمیم بستوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع کے تعلق سے اس درس قرآن یا تذکیر بالقرآن سے اس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ حضرات، رفقائے گرامی، یہ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات ہیں، جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اندر جو ہمارے لیے ہدایات ہیں اللہ کی جانب سے جبریل امین کی وساطت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آیات پہنچائی گئیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو انتہائی صادق اور امین ہاتھوں کے ساتھ یہ آیات پہنچائی گئیں، اور آخر میں حضرت ذات گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے وسیلے سے ہم ان کی امت تک پہنچائی گئیں۔ اس لیے اللہ کا کلام ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا میں جو اللہ کی کتاب ہے، اور خوش نصیب ہے وہ اللہ کے رسول کی وہ امت کہ جس کے پاس جتنا بھی فخر کی جائے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ مختصر سا ترجمانی ملاحظہ فرمائیں۔
تمام تعریفیں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے الف لام میم کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون سے متقی؟ وہ متقی جو بنا دیکھے ہوئے اندیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کو جو بھی رزق دیا گیا ہے اس میں وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ مومن جن کے اوپر یہ کلام نازل کیا گیا ہے اور ان تک پہنچایا گیا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ مومن کہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یعنی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے انبیاء پر جو صحائف اور کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت نازل کی گئی ہیں اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اس ہدایت پر وہ قائم ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور حقیقتاً کامیابی انہی کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو کامیاب کہا جا سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ہدایت یعنی قرآن مجید پر ایمان اور یقین کے ساتھ قائم ہیں۔ یہ چند کچھ تھوڑی بہت تشریح اس صورت سے پہلے بطور تمہید اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اس کے بہت سے نام ہیں، 7 نام تو مشہور ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے نام ہیں۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے اس میں ایک بات تو یہ کہ یہ نادر کتاب ہے، دنیا میں ایسی عبارت کوئی مصنف لکھ نہیں سکتا، اور قیامت تک نہ کسی کے اندر لکھنے کی ہمت ہو سکتی ہے۔ یعنی مصنف خود کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم قابل تعریف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی لیے تمام تعریف ہیں۔ ایسا جملہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتا ہے، یہ صرف قرآن مجید کی، اور اس یہ پر خصوصیت بلکہ ایک طرح سے غیبی قوت ہے جو روکے ہوئے لوگوں کو، اس پر تو اعتراض کے پہاڑ اٹھا دینے چاہیے۔ یہ صاحب یہ نادر کتاب ہے، یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جو خود اپنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، عالموں کا پروردگار ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور پھر
الرحمن الرحیم جو بات کہی گئی ہے کہ اتنا طاقتور اور اتنا مالک الملک ہونے کے باوجود کوئی ہلاکو خاں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہم بہت رحم کرنے والے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ خوارزم دیکھو اللہ نے قہر بنا کر کے تمہارے اوپر ہمیں بھیجا ہے. یعنی جو ظالم طاقت ہوتے ہیں، ہاں اس خط لکھا تھا اس نے انہی الفاظ کے ساتھ ہلاکو خانے، یہ بغداد کے بادشاہ خوارزم شاہ کو، تو ان الفاظ کے ساتھ. اسی طرح سے دنیا کے بڑے بڑے جبابرہ فرعون اور ظالم، من اشد منا قوۃ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کہ فرعون عاد و ثمود کے لوگ کہتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو اس طرح کے الفاظ جو ظالم اور فرائنہ، نماردہ، یہ جابر لوگ، یہ لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بڑے قوت قاہرہ کے ساتھ. لیکن اس کتاب میں فرمایا جا رہا ہے الرحمن الرحیم، یعنی ایک طرف کہا ہے کہ تمام عالموں کا پروردگار ہے، وہ پرورش اپنے ذمہ لے رکھا، اور پھر فرمایا انتہائی رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ یعنی رحیم یا رحمان اور رحیم، پہلے رحمان کا لفظ استعمال کیا، پھر اس کے بعد رحیم کا سب سے بڑا مبالغہ، رحمان بھی مبالغہ ہے اور رحیم بھی مبالغہ ہے. جو رحمان سے زیادہ رحیمیت کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ لمبا ہے آدمی بہت لمبا، تو خود ویسے ہی بہت لمبا ہے، لمبا پھر اس کے بعد تڑنگا بڑھا دیتے ہیں تاکہ بہت اس کی لمبائی میں اور کثرت اور اضافہ پایا جائے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یقین یہ دلایا کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہوں. اور فرمایا یہ جا رہا ہے کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں قیامت کے دن کا مالک ہے. اس میں ہے تو یہ بہت مختصر لیکن بہت زیادہ مضمون ہے. اس میں اللہ نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے یہ ایسا ہی نہیں دیا گیا ہے، اس کا حساب بھی لیا جائے گا. تو قیامت اپنے تمام رحیمیت اور تمام کریمیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت وہ تمہارے اوپر مہربان موجود ہوگا، اور پھر وہ اس دن کا مالک ہے. اس دن اس جزا ہو جو جس قابل ہوگا اس کو دیا جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، اور یہ بھی سمجھ لو قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں، جزا و سزا بھی میں ہی دوں گا. یہ 7 آیتیں ہیں، اور ان 7 آیتوں میں 3.5 آیت جو ہے وہ اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا، اور 3.5 آیت جو ہے بندوں کے لیے ہے. تو یہاں تک تو رحمان الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی، اور یہاں ایاک نعبد تک تو اللہ رب العزت کے لیے ہے. یہ 3.5 آیت ہو گئی. اور اس کے بعد جو 3.5 آیت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بندہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی قبول فرمائے گا. جب ان الفاظ کے ساتھ اگر تم دعا کرو گے تو جب سکھایا ہی ہے تو قبول تو ہوئی ہے. جب اسی کا سکھایا ہوا ہے تو قبول تو کرنا ہی ہے اس کو، اس نے قبول کرنے ہی کے لیے سکھایا ہے. بس
دل اور دماغ حاضر ہو، توجہ مبذول ہو اللہ ہی کی طرف، یہ شرط ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، اور وہ راہ جن پر چل کر انعام حاصل کیا گیا ہے، جس راہ ہدایت پر چل کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام اور فضل عنایت فرمایا ہے، یہ اس راہ کو مانگو، اہدنا الصراط، اس راہ کی ہمیں ہدایت کیجیے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہ دیجیے آپ ہم کو کہ جو فرعونوں کا راستہ ہے، ظالموں کا راستہ ہے، گمراہوں کا راستہ ہے، جن پر چل کر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور یہ فرمایا کہ اس دعا کے ساتھ تم اس قرآن مجید کو پڑھو، اور آگے پورا قرآن جواب دعا ہے۔ پورا قرآن پاک جو ہے آپ نے جو دعا سکھائی، اس دعا میں جو ہے کہ اس راستے پر جو قرآن فرماتا ہے تو اس راستے کی جب دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور وہ پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے، اب ایک عجیب و غریب آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی ایسا جملہ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں ملے گا نہیں، کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ لکھے، بلکہ وہ اور اس پر یہ لکھتے ہیں کہ جو ہم اس میں اگر جو کچھ کتابوں میں غلطی ہو گئی ہو تو وہ اس کو ہمیں بتا دیے، ہم آئندہ ایڈیشن میں صحیح کر دیں گے، یہ لوگ لکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے انسان جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو ایک حیران، اگر سمجھ بوجھ کر کے پڑھتا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ یہ اللہ ہی ایسا لکھ سکتا ہے، خداوند کریم ہی ایسا لکھ سکتا ہے، اور دنیا میں کوئی شخصیت بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی بھی مضمون کہے، شعر کہے، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ سب صحیح ہے، یہ دعویٰ نہیں، یہ صلاحیت ہی چھین لی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں، جو کچھ تم پڑھو گے، جو کچھ تم اس سے حاصل کرو گے، جو علمی غذا تمہیں حاصل ہوگی، جو جانکاری تمہیں حاصل ہوگی، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلا شبہ اس راستے پر چل پڑو، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر کامیابی ملے گی۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک بات کہیے، ھدی للمتقین، متقی کے معنی ہیں بچنے کے، یعنی دنیا کی زندگی میں اگر آدمی یہ ارادہ کر لے، یہ خواہش کرے، یہ تمنا کرے اور اس پر چلنے کا عزم کرے کہ ہم اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور اسی راستے پر چلیں گے کہ جس پر چل کر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس راستے پر چلے ہیں ان کو انعام دیا ہے، ان پر ایک فضل کی بارش کی ہے، ان کو وہی راستہ دیا ہے جو انبیاء کرام اور صالح بندوں کا راستہ ہے، تو ان کو وہی راستہ ملے گا۔ فرمایا جا رہا ہے متقیوں کا راہ، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے اس راستے کی جو متقیوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سب سے پہلی بات جب اللہ کے بندے جس زمین پر جاتے ہیں سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس زمین کو شہادت گویا گواہ بنا لیتے ہیں کہ دیکھ ہم تیرے سامنے اس خاک پر جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس نیت سے زمین، جیسے وہ
لوگوں نے حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک درخت تھا جس کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بدلہ لینے کا، یعنی یہ صلح مصالحت کے بیچ میں حضرت عثمان جب ہجرت، ارے وہ کون سا جہاں بیعت ہوئی تھی، ہاں بیت الرضوان، بیت الشجرہ، اور وہ تو وہاں پر یہ گئے تھے مدینے کی صلح مصالحت کے لیے، تو وہاں کچھ دیر ہو گئی آنے میں، تو وہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کیا گیا، اس پر حضرت اللہ کے رسول کو ذرا سا کچھ غصہ آ گیا، اور آپ نے سب لوگوں کو بلایا، ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سب کو کھڑا کیا کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرو، اسی لیے وہ بیعت رضوان اور بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اس لیے کہا، تو اس کے بعد میں لوگ اس کو بھی حج کرنے جاتے تو اس کو بھی سلام کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر اس کے لیے نہیں، حضرت عمر نے کہا کہ تیرے نیچے اللہ کے رسول نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی، بیعت لی تھی، اس لیے ہم تیری عزت کرتے ہیں، ورنہ یہ تیری حقیقت کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے جس زمین پر جس خاک پر سجدہ کرتے ہیں تو گویا اللہ کی نیت، اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ سے عقیدت کی نیت سے سجدہ کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سب سے پہلا کام جو ان کا ہوتا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی یہ پورے سب کو گواہ بنا دیتے ہیں، آسمان کو بھی، زمین کو بھی، ذرے ذرے کو گواہ بنا کر کے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور فرشتوں کو بلایا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ وہ اصل میں تو اللہ کے لیے سجدہ تھا، اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے، اور انسان کی فضیلت کے لیے، انسان کو عزت بخشنے کے لیے یہ گویا کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو۔ تو پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم ان کو دیتے ہیں وہ تنہا سمیٹ کے اکیلے نہیں کھا جاتے، بلکہ اس میں جو کچھ شیخ سعدی نے کہا کہ نیم نانے گر خورد مرد خدا بزل درویشاں کو ندنی میں دیا، یعنی اللہ کا بندہ اگر آدھی روٹی بھی اس کی کمائی میں جڑتا ہے تو اس میں سے بھی آدھا کاٹ کے کسی اللہ والے کو، محتاج کو، ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ مراد نہیں ہے جو 2.5% والا ہے، یہاں یہ ہے، اس وقت تو یہ فرض بھی نہیں ہوا تھا، تو لیکن یہ بات شروع سے مومن کے دل میں اور مومن کی مزاج میں یہ رکھی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اس میں لولو حق للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور مجبوروں کے لیے، لولے لنگڑوں کے لیے، جو معذور اور مجبور ہیں ان کا بھی حق ہے، تو ان کے لیے بھی رکھو۔ یہ دو بات، ایک تو یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، دوسری بات یہ کہ جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اکیلے نہیں کھاتے بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں کو جو اس کے حقدار ہیں ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر فرمایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور
اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر تو وہ ایمان لاتے ہی ہیں، لیکن دوسرے انبیاء جو گزرے ہوئے ہیں دوسری امتوں کے جو انبیاء تھے ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی کتاب تھی، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ جن کو ہم نے نہ دیکھا نہ پڑھا، لیکن قرآن کی شہادت قرآن نے جب شہادت دی کہ ان پر بھی ایمان رکھو کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وما انزل الیکم وما انزل من قبلک، جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہیں اور جو پہلے نازل کی ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یعنی آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کی ایسی بنیادی حقیقت ہے کہ انسان جو یعنی اس کام کے لیے بڑے بڑے محکمے قائم کیے جاتے ہیں، CID کا محکمہ اور کیا جانے پتہ نہیں کیا کیا، پولیس کا محکمہ، اور یہاں جو بنیادی حقیقت ہے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین، یعنی آخرت میں جو کچھ تم نے کیا دھرا ہے وہ اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے، یہ انسان کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ آخرت آنے والی ہے اور تمہارے اعمال کا پورا پورا حساب دیا جائے گا۔ اس میں پولیس نہیں، پولیس کا محکمہ نہیں ہے، نہ CID کا محکمہ نہیں ہے، لیکن استحضار دماغ میں یہ بات حاضر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم کہیں جا رہے ہو، کہیں بھی موجود ہو اکیلے، تو اکیلا مت سمجھو، بلکہ یہ بھی کہ ہم ہیں اور میرا خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے استاد تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ ایسا کرو کہ جب اب ہاسٹل میں رہتے تھے کہ یہ لکھو اللہ دیکھ رہا ہے اور چپکا دو، اللہ سن رہا ہے۔ تو یہ ایک تصور جب پہلے سے نا کچھ غلط بات نہیں ہوگی، غلط بات اگر منہ سے نکلی یا کوئی بات ہوئی تو فوراً جب نظر پڑ جائے گی کہ اللہ سن رہا ہے تو توبہ استغفار کرے گا، تو فوراً کا فوراً ازالہ ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی وہ لوگ ہیں، آخری بات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، جو لوگ اس طرح جن کا طرز زندگی ایسا ہے اور جس طرح سے جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ وہی لوگ۔ وہ اولئک هم المفلحون، اور دنیا کے اندر وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ قرآن مجید اس اہتمام کے ساتھ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو معاشرہ، جو سوسائٹی زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، اگر اس طرح زندگی گزارے اس تصور کے ساتھ، تو دراصل اس کے معاشرے میں شیطان نقب نہیں لگا سکتا۔ جب اس تصور کو دھندلا کر دے گا، یا یہ تصور دھندلا خود آدمی کر دے گا، بھلا دے گا، تو پھر اس کے بعد شیطان کو موقع ملتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں حضرت آدم و حوا کے بارے میں کہا گیا، اللہ نے پہلے منع کیا کہ فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے بارے میں، مگر وہ شیطان نے سانپ کی شکل میں وہ آ کر کے اور کیسے کس طرح سے وہ بھلوا دیا، اور یہ کہہ کر کے اس کو بلوایا کہ دیکھو یہ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اس مستقل ہو جاؤ گے، یہ تمہارے لیے نام لکھ دیا جائے گا، پھر اللہ نکالے گا نہیں، اور اللہ جو وعدہ کر لیتا ہے پھر نہیں نکالتا۔ اور پھر اس کے بعد بولا گیا اس لالچ میں کہ جنت پھر ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گی،
اس لالچ میں آ کر کے، اور ظاہر ہے جب اللہ نے دیا ہے تو اور مزید دے گا، جب اس پر عمل کرو گے تو اور کچھ دے گا، لیکن وہ بھول گئے اور اس لالچ میں آ کر کے اور شیطان کے پنجے میں پھنس گئے اور پھر کھا لیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا حملہ کیا اس نے، اتنا بڑا حملہ کیا کہ اس جگہ کو کھولا کہ جو مسلمہ ہے، ایک طرح ہیومن ویلیوز میں سے ہے کہ وہ شرمگاہ جو دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے وہ ہے کہ اسے چھپانے کی جگہ ہے، وہ چھپایا جاتا ہے، اور وہ کھل گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں انہیں احساس ہوا تو پتے لے کر کے توڑ کر کے اسے چھپاتے تھے، اور اللہ روتے تھے اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے تھے، اور خاص وہ دعا وہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہی دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں وہ ایک پروسیس ہے کہ بھائی اب اس کے لیے جو تم نے راستہ کھول لیا ہے یہ ممنوعات کو، تو اب یہ ممنوعات یہاں تو ممنوع ہے، جاؤ اسے کھول دیا ہم نے جنت میں، وہ زمین پر، وہ ایک دوسرا ہے مضمون ہے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اگر جو ہدایت دی ہے، اگر کوئی معاشرہ اس پر عمل کرے گا تو وہ اس معاشرے کی کامیابی میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اور اس دنیا میں اس جنت میں جو غلطی ہوئی اس کی بھی تلافی، اور مزید درجات کی بلندی کے لیے اس مقام پر بھیجا کہ یہاں پر تمہارے لیے بتانے ہدایت کا مزید راستہ بتانے کے لیے پھر ہم بھیجیں گے، اس پر نبیوں کو بھیجیں گے، اور اس پر عمل کرنا اور تمہارے درجات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن کی ان ہدایات کو ہم اپنی زندگی میں رچا بسا لیں، اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔